مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ما جاء في فضل الأضحية. حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء قال حدثني عبد الله بن نافع عن ابي المثنى عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب إلی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. حضرات گرامی، یہ جو میں نے حدیث پاک ابواب الاضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت پہلا باب کہ باب ما جاء فی فضل الاضحیۃ، قربانی کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا باب امام ترمذی علیہ رحمہ نے باندھا، اور اس کے تحت جو حدیث پاک وہ لائے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پاک ذکر کی. یہ قربانی کی فضیلت کے باب کے بارے میں عنوان باندھا گیا ہے. یہ صرف قربانی کا دن ہی نہیں بلکہ یہ ذی الحجہ ماہ مکرم جو ہے اس کے پہلے جو 10 دن ہیں خاص طور پہ ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور صرف ایک یہ مہینہ ہی نہیں، 10 دن ہی نہیں بلکہ 3 مہینے یہ بڑی عزتوں والے مہینے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اشہر معلومات، کہ یہ حج کے مہینے. قرآن مجید میں دوسرے پارہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، تو حج کے یہ مہینے مراد ہیں کہ رمضان شریف جب گزرتا ہے اس کے بعد شوال، یہ بھی حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، چونکہ حجاج کرام کی روانگی وہ اس ماہ میں شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ذیقعد وہ بھی حج کے مہینوں میں سے، اور یہ ذی الحجہ اس کے پورا مہینہ حج کا ہے نہیں، لیکن قرآن مجید میں 3 مہینے مطلقاً مہینے فرمایا گیا جمع،
اور جمع کے اندر کم از کم 3 فرد ضرور ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو مہینہ کہا جاتا ہے۔ 3 مہینے حج کے ہیں۔ اب یہ جو 10 دن 12 دن ابتدائی دن ہیں یہ حج کے ہیں، مکمل نہیں، لیکن اس کو تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ بھی پورا مہینہ ہی ہے۔ تو اصل میں پہلے اس سے 2 مہینے اور یہ 1 مہینہ، یہ بڑا برکتوں والے مہینے ہیں چونکہ نسبت حج کی طرف ہے۔ پھر یہ ماہ مکرم جو ہے جس کا آغاز ہو چکا، اس کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ابواب الصوم کے اندر، ابواب الصوم اس کے تحت ایک باب ذکر کیا ہے، اور اس باب کا عنوان یہ بیان کیا، ذکر یہ کیا کہ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، جو کچھ آیا عمل کے بارے میں 10 دنوں میں، اور یہاں 10 دنوں سے مراد یہی ماہ مکرم کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر نیکی کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا بیان یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے عنوان بند ہے۔ اب اس عنوان کے تحت جو پہلی حدیث پاک ذکر کی انہوں نے، وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح، کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جن میں نیک عمل کرنا، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی دن ایسا نہیں کہ جن دنوں کے اندر نیک عمل کرنا احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو۔ ویسے تو نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے، لیکن جہاں یہ بتایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ خاص دن ہیں، ان دنوں میں سے، ان دنوں کے اندر وہ جو خاص دن ہیں، اگر کوئی نیک عمل کیا جائے تو نیک عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ احب الی اللہ، کس سے زیادہ؟ فرمایا من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن نہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کو نیک عمل کرنا زیادہ پیارا ہو۔ من ایام، دنوں میں سے کوئی اور دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں نیک عمل کرنا وہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو، من حاضر ایام العشر، ان 10 دنوں سے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہی نیک عمل اگر کسی اور دن میں کیا جائے تو اللہ رب العزت کو زیادہ جو پیارا ہوگا وہ عمل، وہ ان دنوں کے اندر جو کیا ہے عمل وہ زیادہ پیارا ہوگا۔ ویسے پیارا چونکہ نیک عمل ہے، وہ اور دنوں میں ہوگا تو وہ بھی پیارا تو ہے، لیکن زیادہ پیارا اور محبوب وہ عمل ہوگا کہ جب ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرے گا۔ تو یہ تو عمومی طور پہ بیان کر دیا، اس میں گویا کہ رغبت دلائی گئی ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں کے اندر تم خوب نیکیاں کر لو، نفی نہیں ہے، وگرنہ اس طرح تو رمضان مبارک اس میں روزہ رکھتی ہیں بڑا ثواب ملتا ہے، اور نیکیاں کرتی ہیں بڑا ثواب ملتے ہیں، پھر اس میں شب قدر بھی آ جاتی ہے، اس کا 1000 مہینے سے وہ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نفی نہیں، رغبت دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یا یوں کہہ لیں کہ وہ تو ایک مہینے کی بات ہے نا، پورا وہ تو مہینہ ہی عظمتوں والا ہے، تو یہ دنوں کی بات ہو رہی ہے، تو انفرادی طور پر جو دنوں کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو یہ دن ایسے ہیں 10 دن کہ جن میں نیک عمل کرنا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اتنا زیادہ محبوب وہ نیک عمل اگر کسی اور دن میں کیا جائے تو وہ اتنا زیادہ نہیں. تو یہ دن بڑے سنہری دن ہیں. جب یہ نبی پاک نے بیان فرمایا نا تو فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے راستے میں جہاد اگر کسی اور دن میں ان دنوں کے علاوہ اگر کیا جائے تو وہ بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں کہ جتنا ان دنوں میں جہاد کی فضیلت ہو. تو نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اگر ان دنوں کے علاوہ ہے تو وہ اتنا زیادہ محبوب نہیں کہ جتنا ان دنوں کے اندر جہاد کی فضیلت ہے. الا رجل، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اگر ان دنوں کے علاوہ جہاد کیا جائے اور وہ جہاد ایسا ہو تو وہ ثواب بڑھ گیا ہے کہ مگر ایسا آدمی جو خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان لے کر بھی نکلا میدان میں اور اپنا مال لے کر بھی نکلا، سب کچھ قربان کر دیا، وہاں شہید ہو گیا. فلم یرجع من ذالک بشیء، ان میں سے کچھ بھی لے کے واپس نہیں آیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی سارا صرف کر دیا، خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں جہاد میں، واپس پلٹ کے نہیں آیا، تو اس کا ثواب تو واقعی بہت بڑا ہے. لیکن اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو عمل ہے نیک عمل، وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. اب اسی باب کے تحت جو دوسری حدیث پاک امام ترمذی نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام، کوئی دن نہیں ہے، دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو، ان یتعبد لہ فیہا، کہ ان دنوں میں عبادت کیا جانا اللہ کو زیادہ محبوب ہو. من عشر ذی الحجہ، ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب عبادت کیا جانا ان دنوں میں وہ اور کوئی ایسا دن نہیں کہ جن میں عبادت کیا جانا وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کیے جانے سے زیادہ محبوب ہو. یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنۃ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ وہ برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ 1 سال کے روزوں کے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 سال کے روزے کتنا زیادہ ثواب ہے کہ بندہ پورا سال ہی روزہ رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنۃ، کہ یہ 10 جو دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں سے ہر دن کا روزہ وہ برابر ہے 1 سال کے روزوں کے. وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور فرمایا کہ اس ذی الحجہ ماہ مکرم کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی ہر رات کی عبادت کرنا، شب بیداری کرنا، قیام کرنا، رات عبادت میں صرف کرنا،
وہ برابر ہے شب قدر کے اندر جو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، شب بیداری کی جائے، تو جتنا ثواب شب قدر میں ملتا ہے اس کے برابر ثواب اس ماہ مکرم کی یہ پہلے 10 دنوں کی ہر رات کے اندر قیام کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دن اتنے اہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں رغبت دلائی اور بتایا کہ یہ دن جو ہیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ اب ان دنوں کے اندر یہ تو ہے مطلقاً عبادت کی بات، اور پہلی جو حدیث پاک ہے اس میں تو عبادت کے اندر کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ جو دوسری حدیث پاک ہے اس میں ذکر کیا آیا ہے کہ اس میں عبادت کیا جانا 10 دن جو ہیں ان میں عبادت کیا جانا یہ اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اور کسی دن میں اس قدر عبادت کیا جانا اللہ رب العزت کو محبوب نہیں۔ لیکن یہاں پہ ساتھ ہی آگے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بولا کیا؟ وہ یہ کہ 10 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ تو نہیں رکھتے، منع ہے، روکا گیا ہے۔ عید کے دن کا روزہ وہ نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب ما جاء فی صیام العشر، کہ یہی عشر سے مراد ہے۔ جیسے وہ عشرہ ایک مشہور ہے نا رمضان مبارک کے اندر آخری عشرہ جن میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، عشرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ عشرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں کبھی وہ 10 ہوتے ہیں کبھی 9 بھی ہوتے ہیں، کہتے عشرہ ہی ہیں آخری عشرہ کا اعتکاف، لیکن وہ آخری عشرہ کبھی 9 دن ہوتے ہیں کبھی 10 دن ہوتے ہیں، اور وہ آخر میں ہے، وہ عشرہ آخری ہے رمضان مبارک میں۔ اور یہ عشرہ یہ جو پورے اسلامی سال کے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے اس کے اندر بھی ایک خاص عشرہ ہے، لیکن یہ پہلا عشرہ مراد ہے، ابتدائی جو 10 دن ہیں، اور اس میں کمی والی بات نہیں ہے کہ کبھی 9 اور وہ 10 شماروں، یہ 10 ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو 10 ہیں ان میں روزہ فرمایا گیا، بڑی فضیلت بتائی گئی۔ ان 10 دنوں کے اندر ہر دن کے روزے کو برابر قرار دے دیا 1 سال کے روزوں کے۔ اور اس سے پہلے جو باب ہے امام ترمذی نے جو ذکر کیا وہ ہے باب ما جاء فی صیام العشر، 10 دنوں کے روزوں کے بارے میں جو کچھ آیا۔ اب یہی 10 دن مراد ہیں، ان کے روزوں کے بارے میں جو کچھ آیا۔ اچھا باب یہ بند ہے، اور اس کے تحت جو حدیث پاک لائے ہیں وہ نفی والی آئی ہے، روزہ نہ رکھنے کی۔ باب ما جاء فی صیام العشر، 10 دنوں کے روزے کے بارے میں جو کچھ آیا، یہ بات ہوئی۔ اور باب باندھنے کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے، اور وہ روایت کیا کہ آپ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان 10 دنوں میں صرف 10ویں کے دن کی بات نہیں، میں نے 10 دنوں میں کبھی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے۔ یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بیان کر رہی ہیں۔ اور پہلے جو احادیث میں نے ذکر کی ہیں جو اس کے بعد امام ترمذی لائے ہیں باب میں، اس کے اندر بات وہ دوسری طرح کی آ رہی ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے روزہ رکھنے کی،
اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزہ رکھنے کی، اور وہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، جس میں فرمایا گیا کہ 10 دنوں کے اندر عبادت کیا جانا اللہ رب العزت کو وہ اتنا زیادہ پیارا ہے کہ اور کسی دن میں عبادت کیا جانا اتنا زیادہ محبوب نہیں۔ اور اس میں ذکر کیا ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، وہاں 10 دن مراد نہیں ہے روزے کے اعتبار سے، ذو الحجہ کے 10 دنوں سے مراد 9 دن کے روزے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قربانی کے دن کا روزہ رکھنا یہ منع کیا گیا ہے، حرام ہے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور روکنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے۔ ایک باب انہوں نے باندھا امام بخاری نے، اور وہ باب ہے بابو صومی یوم النحر، قربانی کے دن کے روزے کا باب۔ اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث پاک کو بیان کرنے والے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ینہا عن صیامین و بیعتین، کہ روک دیا جاتا، ہمیں روکا جاتا تھا کہ کن چیزوں سے؟ 2 روزوں سے اور 2 بیعوں، 2 قسم کی بیع، ان سے بھی روکا جاتا ہے، اور 2 روزے ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ آگے وضاحت کی، الفطر والنحر، عید الفطر کے روزے سے روکا جاتا ہے اور قربانی کے روزے سے بھی روکا جاتا ہے۔ ایسے ہی ملامسہ والمنابذہ، یہ 2 جاہلیت کے دور میں ہوا کرتی تھیں یہ بیع، تو ان سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ بھی جائز نہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کے یہ صراحتاً بیان کیا گیا کہ قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب بات ہوتی ہے نا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے برابر ہے، تو اس میں 10 دن مراد نہیں ہیں بلکہ 9 دن مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے دن کا روزہ منع کر دیا گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہاں پھر جو لفظ 10 کا بولا گیا ہے نا، وہ تغلیب کے طریقے ہیں، چونکہ 10 میں سے 9 دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو اب 9 کی بجائے لفظ 10 کا بول لیا گیا ہے۔ یہ وہی اسی طرح ہے کہ جس طرح اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آخری عشرہ کہہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی 10 دن ہوتے ہیں، کبھی 9 دن بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی یہاں پہ یقینی طور پر ہوتے 10 ہی دن ہیں، لیکن مراد روزہ رکھنے کے حوالے سے وہ 10 دن نہیں بلکہ 9 دن ہے۔ اس کے علاوہ عبادت ہے تو وہ 10 دن ہی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے کے اعتبار سے 9 دن مراد ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اب یہاں پہ حدیث پاک جو ذکر کی امام ترمذی نے، وہ تو یہ ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیا نہیں دیکھا کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے۔ وہ نبی پاک کا اپنا ایک بات تو یہ اپنا فعل ہے، آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، وہ نبی پاک کو تو ویسے ہی درجات کی بلندی ہے۔ حاجت تو ہمیں ہے نا کہ کوئی نیکیاں ایسی کر لیں، کوئی ایسے وقت میں انتخاب کر لیں کہ تھوڑے وقت میں ہمیں ڈھیر لگ جائے عبادتوں کا، ثواب کا، اور ادھر تو کمی ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا یہ ہے کہ ام المؤمنین فرما رہی ہیں میں نے دیکھا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ روزہ ایسی شے نہیں ہے کہ اس سے پتہ چلے، نماز تو بندہ پڑھتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی شے نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ کتنے ہم میں ایسے ہوتے ہیں پیر کا روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ رکھا ہوتا لیکن اس کو آپ بیان نہ کرتے یا ذکر نہ کرتے، یہ ایسے بھی ممکن ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ کبھی آپ نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس کو بیان آپ نے کر دیا ہو کہ سفر کی حالت میں ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو یہ بات ہے۔
تو اس کا جواب وہ یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث پاک ہے نا، یہ منافی نہیں ہے ان احادیث کے جو فضیلت میں آئی ہیں، اس میں روزے کی بھی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے اور باقی عبادت کی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ام المؤمنین جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 دنوں کے روزہ رکھنے پر مطلع نہ ہوئی ہوں، اور آپ نے صرف اتنی خبر دی ہے کہ میں نے دیکھا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھا نہیں۔ یا تو آپ یوں فرمایا ہوتا کہ ام المؤمنین نے کہ نبی پاک نے روزہ نہیں رکھا، نبی اس انداز میں نہیں، صرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خبر دے رہی ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں۔ تو دیکھنے اگر کوئی نہیں دیکھتا تو اس سے نفی نہیں ہو جاتی کہ اگلا کام ہوا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یا کسی سفر کی وجہ سے آپ نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس کو بیان کر دیا۔ امام بخاری وہ ایک حدیث پاک ذکر انہوں نے کی ہے، تو اس میں فضیلت بیان ہوئی ہے 10 دنوں کی، جیسے یہاں امام ترمذی نے بھی حدیث پاک ذکر کی، وہاں بھی ذکر ہوئی۔ اور صحیح ابی عوانہ اور صحیح ابن حبان ان کے اندر حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ ما من ایام افضل من 10 ذی الحجہ، کوئی دن زیادہ فضیلت والا نہیں ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے، کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ منت مان لے کہ میں سال کے افضل دنوں کا روزہ رکھوں گا، منت مان لے سال کے افضل دنوں کا روزہ رکھوں گا، رمضان مبارک کے روزے ان میں تو نفلی روزہ یا کوئی اور رکھا ہی نہیں جا سکتا نا، اگر رکھے گا بھی وہ تو رمضان کے فرضی میں نہیں، فرضی روزے ہی ہوں گے۔ تو اگر کوئی یہ منت مان لے کہ سال کے جو افضل دن ہیں ان دنوں کا روزہ رکھوں گا، تو ان صرف الی حاذل ایام، تو وہ ان دنوں کی طرف وہ لوٹے گا۔ یہ جو 9 دن ہے نا، 10 سے مراد 9، ان 9 دنوں کے ذی الحجہ کے 9 دنوں کے وہ روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہوں گے، اور وہ روزے رکھے۔ اور اگر کوئی منت یہ مان لے کہ ایک دن کا روزہ، ایک دن کا جو افضل دن ہے اس دن کا روزہ باقی دنوں سے جو دن افضل ہے اس دن کا میں روزہ رکھوں گا، ایک دن کی بات کریں تو فَإِلَىٰ یوم عرفہ، تو پھر وہ یوم عرفہ کی طرف یہ پھر جائے گا، یعنی اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ عرفہ کے دن روزہ رکھ لے۔ عرفہ کا دن وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ، چونکہ اس دن حاجی جو ہیں وہ عرفات میں جاتے ہیں، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کی طرف اگر تو وہ یہ کہے کہ سال کے جو افضل دن ہیں، ایک دن کی بات نہیں، افضل دنوں کے روزے کی منت مانے تو پھر یہ دن مراد ہوں گے، ان دنوں کا روزہ رکھے۔ اور اگر وہ باقی دنوں میں سے وہ یہ کہے کہ جو افضل دن ہے ایک دن اس کا میں روزہ رکھوں گا، تو پھر فَإِلَىٰ یوم عرفہ، پھر یوم عرفہ کی طرف یہ پھر جائے گی نظر۔ اور اگر منت یہ مانے کہ ہفتے کے اندر جو افضل دن ہے اس دن کا میں روزہ رکھوں گا، منت مان لے ہفتے کے اندر جو افضل دن ہے اس کا میں روزہ رکھوں گا، تو پھر وہ یوم جمعہ کی طرف پھر جائے گا کہ جمعہ کے دن وہ روزہ رکھے۔ والمختار ان ایام هذه العشرہ افضل لما فیہا من یوم عرفہ، اور مختار یہ ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات کے اندر
شرح لکھتے ہوئے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ افضل ہیں. کیوں افضل ہیں 10 دن؟ یہ عشرہ یہ افضل اس لیے ہیں کہ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے. ان دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے. دن تو ایک ہے نا، اس ایک دن کی وجہ سے یہ سارے دن ہی فضیلت والے ہو گئے. جس طرح آخری عشرہ رمضان مبارک کا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک رات ہے شب قدر جس کو کہتے ہیں. اس ایک رات کی وجہ سے پورا عشرہ ہی وہ رمضان مبارک کے اندر بڑی اہمیت والا اور فضیلت والا ہے. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں مختار بات یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ افضل ہیں کیونکہ ان کے اندر یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کی وجہ سے یہ سارے 10 دن ہی یہ فضیلت والے. اور رمضان مبارک کی وہ جو 10 راتیں ہیں وہ 10 کی 10 ہی فضیلت والی ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں رمضان مبارک کی 10 راتیں ہی فضیلت والی، وہ آخری عشرہ کی. کیوں؟ لما فیہا من لیلۃ القدر، کیونکہ ان 10 راتوں کے اندر کوئی ایک رات وہ ہے شب قدر. تو اس ایک کی وجہ سے وہ پوری 10 راتیں ہی برکتوں والی ہو گئی، نسبت ہو گئی نا اس عشرہ کے ساتھ. اب یہ تو 10 دنوں کا ذکر ہوا. اب ان 10 دنوں میں سے خاص طور پہ عرفہ کے دن کے روزے کی بات وہ کر لی جائے. ایک حدیث پاک امام ترمذی نے ذکر کی ہے، باب ما جاء فی فضل یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا. اس کے تحت جو حدیث پاک انہوں نے ذکر کی حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ انی احتسب علی اللہ، انی احتسب علی اللہ، بے شک میں ثواب شمار کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت اس کو ثواب دے گا اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے. اپنے فضل اور کرم سے اللہ پاک ثواب دے گا. میں ثواب گمان کرتا ہوں. 2 طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اتنا اللہ ثواب دے دے گا. ارجو کا لفظ ہوتا ہے، میں امید کرتا ہوں. اور نبی پاک کا یہ امید کا لفظ بولنا ہی وہ یقینی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں جیسے فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید ہے کہ پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما دے گا. تو وہ صرف امید ہی نہیں یقینی بات ہے. تو ارجو بھی فرمایا اللہ نبی پاک فرما دیتے تو بڑی بات ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ وہ دیکھیں کیسا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے بارے میں ثواب میں گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں. یہ مبالغہ کے طور پہ آپ نے فرمایا ہے، اس کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے کہ یہ تو میں ایسے سمجھ رہا ہوں، صرف امید ہی نہیں رکھ رہا بلکہ میں تو اجر کو گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کیا شمار کر رہا ہوں کہ ان یکفرا، کہ اللہ رب العزت وہ مٹا دے گا. عرفہ کے دن کا روزہ اگر رکھا جائے تو اللہ رب العزت مٹا دے گا السنۃ التی بعدہ، اس سال کے گناہ جو آئندہ سال ہوں گے، آنے والے سال کے گناہ ان کا کفارہ بنا دے گا. اس روزے رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ آنے والے سال کے گناہ مٹا دے گا. اور والسنۃ التی قبلہ، اور جو 1 سال پہلے گزر گیا اس سال کے گناہ بھی
اللہ رب العزت مٹا دے گا، اس کے لیے بھی یہ کفارہ بن جائے گا، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ یہ بن جائے گا۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے، مساوی کے اندر شرح میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا گیا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ سال جو ابھی آیا ہی نہیں اس کا یہ کفارہ کیسے بنے گا، آنے والے سال، کہ آنے والا سال آئے گا تو گناہ ہوں گے تو وہ مٹائے جائیں گے، تو روزہ تو ابھی رکھا ہے، آنے والے گناہوں کا کفارہ کیسے، باوجود اس کے کہ آدمی کا اگلے آنے والے سال کا گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے، آنے والے سال کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یحفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرمائے گا کہ ان یذنب، وہ گناہ کرے، گناہ کرنے سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آنے والے سال میں اللہ رب العزت اس بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بچا لے گا، وہ گناہ کرے گا نہیں۔ یا پھر معنی اس کا یہ ہے کہ یعطیہ من الرحمت، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دے گا الثواب بقدر ما یکون، اتنا ثواب عطا کر دے گا اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت سے کہ وہ ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ثواب جو ہے بقدر ما یکون کفارۃ للسنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ اذا جاءت، کہ وہ آنے والا سال آئے گا، وہ گزر بھی جائے گا، تو اس سال کے اندر جو گناہ کیے ہوں گے وہ بھی، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو سال گزرا اس میں جو گناہ کیے وہ بھی، وہ ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور وہ اللہ پاک گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ تو 10 دنوں کی بات مشترکہ طور پہ ہوئی تھی۔ اب جو میں نے ابتدا میں حدیث پاک پڑھی تھی وہ ہے باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا، قربانی کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا۔ قربانی کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے۔ 10 دن یہ تو ساری برکتوں والے ہیں، اور 10ویں کو روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس سے منع کیا گیا، لیکن قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی ثواب بہت ہے اعمال کا، اور خاص طور پہ قربانی کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ المعجم الکبیر، اس کے اندر طبرانی نے ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان سے روایت بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی پیش کی، وہ دوزخ کی آگ سے قربانی جو ہے رکاوٹ بن جائے گی، دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گی۔ اور المعجم الکبیر کے اندر طبرانی نے ایک روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ، جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ روپیہ وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پیارا نہیں۔ وہ رقم کہ جو قربانی کے دن خرچ کی گئی اللہ رب العزت کو، اس سے زیادہ کوئی رقم وہ پیاری نہیں۔ یہ جو حدیث پاک امام ترمذی نے یہاں پہ ذکر کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا قربانی کے دن، قربانی کے دن کسی آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا
جو زیادہ محبوب ہو اللہ کو، من احراق دم، خون کو بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ اس دن عمل جتنے بھی کر لیں 10 ذی الحجہ کو جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن جو قربانی کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، جتنا ثواب اس کا ہے اور کسی عمل کا اس دن ثواب نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے نے قربانی کے دن کوئی بھی نیکی نہیں کی کہ جو اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو، کس سے؟ خون کو بہانے سے، قربانی کرنے سے۔ لہذا قربانی کرنا، یہ 10 ذی الحجہ کو یہ قربانی کے دن قربانی کرنا اللہ رب العزت کو باقی ساری نیکیوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ آئے گا جانور۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون جو ہے لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، یہ ابھی تک وہ خون زمین پہ گرتا نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی کا جانور قبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ فرما دیا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کیا کرو، رنجیدہ خاطر ہو کر قربانی نہ کرو اتنی رقم چلی جائے گی یہ کیا ہوگا، نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ نبی پاک فرماتے ہیں قربانی یہ کرو۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، انہوں نے ایک باب یہ بند ہے کہ باب ثواب الاضحیہ، قربانی کرنے کے ثواب کا باب۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما حاضل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا ہوگا یا رسول اللہ، ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جانور کے بال وہ گنے نہیں جاتے، تو وہ نیکیاں بھی گنتی میں آنے والی نہیں ہیں۔ بکل شعرۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بکل شعرۃ، یہ جو تنوین ہے یہ ہے تحقیر کی، اور حسنہ یہ جو تنوین ہے یہ ہے تعظیم کی، اور معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بال بھی، قربانی کے جانور کا چھوٹے سے چھوٹا بال بھی، یہ نہیں کہ بڑے بڑے جو بال ہیں ان پہ نیکیاں ملیں گی، چھوٹے سے چھوٹا بال بھی کیوں نہیں ہوگا، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت نیکی عطا کرے گا، لیکن نیکی چھوٹی نہیں، بڑی بڑی نیکی، نیکیاں جو رب عطا کرے گا وہ بڑی نیکیاں عطا کرے گا، اور بال وہ چھوٹے بھی کیوں نہ ہو تو نیکیاں بڑی ملیں گی۔ تو جب بال بھی بڑے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ثواب تو کمی نہیں ہے، اضافہ ہی ہے، تو یہ یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بھی یہ باقی حدیث کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جو سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کی گئی، لیکن آخری جو حصہ تھا وہ امام ترمذی نے ذکر کر دی ہے۔
اسی باب کے اندر پہلے باب میں ہی ابواب الاضاحی کے اندر کہ حضرت یرفع عن النبی، انہوں نے مطلقاً امام ترمذی نے یہ کہا کہ مروی ہے نبی پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ ابن ماجہ نے تو نام لیا زید بن ارقم کا اور آگے حدیث بیان کی، لیکن امام ترمذی نے صرف تھوڑا سا حصہ بیان کیا اور یہ کہہ دیا کہ مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک نے قربانی کے معاملے میں یہ فرمایا لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ قربانی کرنے والے کے لیے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ہے، نیکی اس کو عطا ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو، قربانی کرنی ہو، تو یہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، چونکہ یہ 10 دنوں کی بات ہے نا، ساری برکتوں والے، یا وہ حج کی وجہ سے یوم عرفہ اس میں ہے، عرفات میں سارے جاتے ہیں، یا قربانی کی وجہ سے کہ 10 کو قربانی کی جاتی ہے، تو اس کی بدولت سارے دن ہی برکتوں والے ہیں۔ تو اب سارے دنوں کے اندر ہی اہتمام بھی کرنا ہے، وہ کیا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ جب یہ چاند نظر آئے تو اس کے بعد بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کاٹے، ان 10 دنوں کے ساتھ تعلق ہے قربانی کا، تو منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، باب باندھا امام مسلم نے، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ، کہ جس شخص پر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو گئے، یعنی یہ 10 دن شروع ہو گئے، وَهُوَ يُرِيدُ التَّضْحِيَّةَ، اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، تو منع کرنے کا باب ہے اس شخص کو۔ کس سے منع کرنے کا باب؟ ان یأخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، کہ وہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ کاٹے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ باب امام مسلم نے مستقل باندھے، اور اس باب کے تحت انہوں نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے وہ یہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخلت العشر، کہ جب 10 دن داخل ہو جائیں، شروع ہو جائیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے قربانی کرنے کا، تو فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو وہ اپنے بال اور جسم میں سے کوئی حصہ وہ کاٹے نہ۔ اور حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل العشر، کہ جب 10 دن داخل ہو جائیں، وعنده اضحیہ، اور اس کے پاس قربانی کرنا بھی ہو، قربانی اس نے پیش کرنی ہے، یرید ان یضحیہ، وہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو وہ نہ تو بال کاٹے اور نہ ہی وہ ناخن کاٹے۔ حضرت ام سلمہ، ان سے ایک اور روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ مہینے کے چاند کو جب تم دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ رکھے، ان یضحیہ، قربانی کرنے کا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے، ان کو روکے رکھے، اپنے بال بھی نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ امام مسلم انہوں نے اس حوالے سے احادیث کو ذکر کیا۔ ایسے ہی امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی کتاب الاضاحی کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب کیا ہے؟ باب سنت الاضحیہ،
قربانی کرنا سنت ہے، اور سنت ہونے کا سنت اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وگرنہ یہ قربانی کرنا ہمارے احناف کے ہاں واجب ہے، ضروری ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ باب باندھا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اور اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک مسئلہ اور بھی بتا دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ امام بخاری اس کا ذکر کرتے ہیں، باب باندھ کے بیان کرتے ہیں حدیث پاک کو، کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن، فرمایا آج کا یہ دن، آج کے دن میں ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ کیا کام کرنا ہے؟ آج کے دن سب سے پہلا کام یہ ہوگا ان نصلیہ، کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز کون سی نماز ہے؟ قربانی کی۔ فجر کی نماز تو ہو گئی نا، دن شروع ہونے پر جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد جو کام کرنا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، ابتدا کریں گے، وہ کس کام سے کریں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں آج کے دن پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھیں گے۔ دیکھو نماز کا کتنا گہرا تعلق ہے، قربانی کا معاملہ آ جائے تو قربانی کرنے سے پہلے نماز پڑھنی، ایک زید نماز واجب ہے، نماز عید کی وہ پڑھنی ہے۔ اور اگر حج پہ جائیں تو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ طواف کیا، طواف کرنے کے فوراً بعد کیا ہے کہ 2 رکعتیں بھی ادا کریں، مقام ابراہیم کے پاس نماز کا تعلق وہاں بھی ہے۔ ایسے ہر معاملے میں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ تو نماز کا تعلق وہ تقریباً ہر چیز کے ساتھ ہی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قربانی کے دن آپ نے فرمایا آج کے دن سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثم نرجع، پھر ہم نماز ادا کر کے واپس لوٹیں گے، اور واپس لوٹ کے فننحر، ہم پھر قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا اس نے ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے پہلے ہی ذبح کر دیا، نماز پڑھنے سے پہلے ہی یہ کام کر لیا، اگرچہ آج ہی کے دن کام کیا، قربانی کی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی، اس سے پہلے ذبح کر دیا جانور کو، فإنما هو لحم قدمه لأهله، بس وہ تو ایک گوشت ہی ہے صرف کہ جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے آگے بھیج دیے، اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی قربانی نہیں ادا ہوئی۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی کے معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب نبی پاک نے یہ بیان کیا تو امام بخاری ذکر کرتے ہیں اس روایت کے اندر حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، فقام ابو بردہ تبن نیار، ابو بردہ بن نیار وہ کھڑے ہوئے صحابی، وقد ذبح، جب کہ وہ ذبح کر چکے تھے، اس وقت ذبح وہ کر چکے تھے۔
تو نبی پاک نے جب فرمایا کہ آج سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس جائیں گے، پھر قربانی کریں گے، حضرت ابو بردہ کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان عندی جزعۃ، بے شک میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اذبحھا، تو اس کو ذبح کر دے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اس کو ذبح کر دے، دوبارہ اب یہ ذبح کیا جا رہا ہے چونکہ پہلا وہ قربانی تو نہیں ہے۔ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، ساتھ ہی فرمایا کہ تیرے علاوہ تیرے بعد کوئی اور وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ یہ اختیارات رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جس کے لیے جو چاہیں وہ جائز قرار دے دے۔ فرمایا یہ بس تیرے لیے ہے اور تیرے بعد کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ اس کو وہ ذبح کر سکے، لیکن تیرے لیے صرف یہ۔ اور باب الذبح بعد الصلاۃ، امام بخاری نے ایک اور باب باندھا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں کہ حضرت ابو بردہ بن نیار وہ عرض کرنے لگے نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ ذبحت، وہ جو پہلی حدیث پاک تھی اس میں وہ ذکر نہیں تھا، اس میں اتنا تھا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ذبح کر چکے تھے۔ عرض کیا حضور میرے پاس ایک وہ بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا، لیکن اس کے اندر الفاظ یہ بھی ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ ذبحت قبل ان اصلی، حضور نماز پڑھنے سے پہلے میں نے ذبح کر لی ہے، میں ذبح کر چکا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور وعندی جزعۃ، اور میرے پاس ایک بچہ ہے بکری کا 6 ماہ کا، لیکن خیر من مسنۃ، وہ سال والی بکری سے وہ زیادہ بہتر ہے، گوشت کے لحاظ سے دیکھنے میں وہ بہتر لگتا ہے، یہ بھی ساتھ عرض کیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اجعلھا مکانھا، چلو اس کو اس کی جگہ پہ کر لے۔ ولن تجزی عن احد بعدک، سال والی بکری کی جگہ پہ اس کو کر لے، اور فرمایا تیرے بعد کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ انہوں نے ایک باب اور باندھا ہے، باب من ذبح قبل الصلاۃ اعاد، کہ باب جس نے ذبح کر لیا نماز سے پہلے تو وہ دوبارہ کرے، وہ دوبارہ قربانی کرے، یہ باب بند ہے۔ اور اس کے ساتھ جو روایت کو ذکر کی ہے اس میں الفاظ وہ اس طرح کے ہیں کہ عرض کیا ابو بردہ بن نیار نے نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ فعلت، حضور میں نے تو یہ کام کر لی ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی، میں نے تو یہ کام کر لی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہوا شیء عجلتہ، یہ ایسا کام ہے کہ جو تو نے اس میں جلدی کر لی ہے۔ تو عرض کیا فإن عندي جزعة هي خير من مسنتين، حضور میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا، اور وہ ایسا طاقتور اور بڑا دیکھنے میں ہے کہ وہ دو سال کی بکری ہو، اس سے وہ بہتر ہے زیادہ۔ اذبحھا، حضور کیا اس کو میں ذبح کر لوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کر لے۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت برا سے جو روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے اس کے اندر الفاظ وہ اس طرح کے ہیں کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ضحى خالی ابو بردہ قبل الصلاۃ، میرے ماموں ابو بردہ نے قربانی کر لی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحم، وہ تو گوشت کی بکری ہے۔ گوشت کی بکری کا معنی کیا؟ ویسے تو جو بکری ہے اس میں گوشت ہوتا ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ خالی گوشت ہی گوشت ہے، ثواب اس میں قربانی کرنے کا وہ نہیں ہے۔ تل کا شاۃ لحم۔ اور ایک روایت یوں بھی ذکر کی امام مسلم نے
کہ حضرت ابو بردہ انہوں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انی عجلت نسیکتی، حضور بے شک میں نے اپنی قربانی جلدی کر لیے۔ کیوں جلدی کی ہے وجہ بھی بتائی، میں نے جلدی قربانی کر لی ہے، کیوں؟ لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، تاکہ میں گھر والوں کو بھی کھلاؤں اور اپنے گھر کے جو پڑوس والے ہیں ان کو بھی کھلاؤں، پڑوسیوں کا بھی خیال کروں۔ تو ان کو میں کھلانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا کہ آج قربانی کا دن ہے تو میں ان کو کھلاؤں، تو کھلانے کے لیے میں نے اپنی قربانی جلدی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعید النسک، تو قربانی دوبارہ کر، تو قربانی دوبارہ کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان عندی عناق لبن، بے شک میرے پاس تو ایک وہ 6 ماہ کا بچہ ہے بکری کا، ہی خیر من شاتی لحم، وہ ایک جو بکری ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے گوشت کی 2 بکریوں سے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہے یا خیر نسیکتک، یہ تیری بہترین قربانی ہے، ولا تجزی جزعۃ عن احد بعدک، اور تیرے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں، بس تجھے یہ اجازت دی گئی۔ اور یہ اسی طرح کے عنوان کے تحت امام ترمذی نے بھی یہ حدیث پاک کو ذکر کیا، اور باب انہوں نے یہ باندھا ہے باب فی الذبح بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذبح کرنے کے بارے میں باب۔ اور اس باب کے تحت وہی حدیث پاک ذکر کیے، الفاظ ان کے وہ یہ ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر، صراحتاً اس میں ذکر ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، خطبہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے خطبہ میں یہ بات بھی بتا دی کہ لا یذبحن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بالکل ذبح نہ کرے جانور کو، حتی یصلی، حتیٰ کہ وہ نماز پڑھے، نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرے۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت براء فرماتے ہیں فقام خالی، میرے ماموں کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ حدیث پاک کے اندر وہ ماموں کا نام ذکر نہیں کیا گیا، وہ ابو بردہ بن نیار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت براء کہ میرے ماموں کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ھذا یوم اللحم فیہ مکروہ وانی عجلت نسیکتی، میں نے یہ قربانی جلدی کر لی ہے لأطعم اہلی واہل داری او جیرانی، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو وہ میں کھلاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تو دوبارہ ذبح کر اور قربانی کر۔ عرض کی یا رسول اللہ عندی عناق لبن، میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے کہ جو سال کا نہیں، لیکن ہی خیر من شاتی لحم، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے سال کے بکری کے گوشت والے جو 2 بکریاں ہیں ان سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آفا اذبحوها، کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ نبی پاک نے فرمایا نعم، ہاں کر لے، وہو خیر نسیکتک، اور یہ بہترین تیری قربانی ہے۔ اور ساتھ ہی آخری الفاظ وہی کہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا کہ وہ بکری کا بچہ 6 ماہ کا، سال سے کم عمر کا کوئی بکری کا بچہ وہ ذبح کرے اور قربانی کرے، قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।